الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما اغنى عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ قابل صد احترام و تکریم میرے واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، دنیا کے اندر کوئی بھی تحریک شروع کرنے والا شخص اس کے ذہن میں دو باتیں ہوتی ہیں۔ پہلی بات اس کے ذہن میں یہ ہوتی ہے کہ میری جماعت میں زیادہ سے زیادہ لوگ شامل ہو جائیں، میری بات زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ جائے، میرے ہم نوا اور میرے ساتھ ملنے والے کثیر تعداد میں لوگ ہو جائیں، اور دوسری خواہش اس کے دل میں یہ ہوتی ہے کہ میرے دل میں میرے مشن کے خلاف جو بھی رکاوٹ ہے وہ رکاوٹ دور ہو جائے، وہ انسانی صورت میں ہے تو وہ تباہ و برباد ہو جائے، وہ کسی بھی صورت میں ہے تو وہ رکاوٹ دور ہو جائے۔ جو بھی انسان کوئی مشن شروع کرتا ہے اس کے دل میں یہ داعیہ ضرور پیدا ہوتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ میری طرف آئیں، میری بات زیادہ لوگوں میں پھیلے، اور میرا دشمن نیست و نابود ہو جائے۔ اور اس کے لیے وہ سر دڑ کی بازی لگاتا ہے، اس کے لیے کوشش کرتا ہے، دن رات محنت کرتا ہے کہ یہ کام ہو جائے۔ تو اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت ملی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں بھی یہی داعیہ پیدا ہوا تھا
کہ دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں ان سب تک کلمہ پہنچ جائے اور سارے کے سارے مسلمان ہو جائیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم محنت فرماتے رہے یہاں تک کہ ایک وقت اللہ رب العزت کی طرف سے ایک سورت نازل ہوئی اور اللہ رب العزت نے پہلی خوشخبری جو ان کو عطا فرما دی، اور فرمایا اذا جاء نصر اللہ والفتح، اے میرے پیغمبر فتح اور نصرت آپ کے پاس آ چکی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو سن کر کہ فتح اور نصرت آ چکی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، کہ فوج در فوج آپ کے مشن کے اوپر چلے گی اور دین کے اندر داخل ہوگی۔ آپ دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری زمانے میں بے شمار قبیلے مسلمان ہو گئے تھے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ بشارت معمولی نہیں تھی بلکہ بہت ہی قابل تحسین خوشخبری تھی کہ اسلام میں لوگ داخل ہو رہے ہیں۔ اور اس سورت کے شان نزول میں مختلف باتیں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے ثابت ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانے میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جلیل القدر صحابہ کے پاس بٹھایا، جہاں جلیل القدر صحابہ اکرام بیٹھتے تھے آگے، ان میں اس نوجوان کو بھی بٹھایا۔ تو انہوں نے اعتراض کیا کہ آپ اس نوجوان بچے کو کیوں بٹھاتے ہیں؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں آپ سب سے ایک سوال کرتا ہوں، آپ اس کا جواب دیں۔ فرمایا کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح جو سورت نازل ہوئی ہے، اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کہ اس سورت سے کیا مراد ہے؟ ہر ایک نے اپنی اپنی رائے دی۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ آپ بتائیں کہ اس سورت کی کیا رائے ہے، یہ سورت نازل ہونے سے آپ کو کیا معلوم ہوا اور اس میں کس طرف اشارہ ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ اس سورت میں نازل ہونے کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کا اشارہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے رخصت ہونے کا اشارہ ہے۔ تو ان سے کہا کہ دیکھو اس شخص کی سوچ کہاں تک پہنچی۔ اور جب سورت نصر نازل ہوئی، ایک روایت میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر پر بیٹھ کے صحابہ سے فرمایا کہ ایک شخص اس کو اللہ رب العزت نے یہ اختیار دے دیا ہے
کہ تم دنیا میں رہنا چاہتے ہو اپنے دوستوں کے ساتھ تو اپنے دوستوں کے ساتھ رہو، اور اگر تم ہمارے پاس آنا چاہتے ہو تو آپ کو اختیار ہے۔ تو فرمایا کہ انہوں نے اللہ کے پاس جانے کو اختیار کر لیا۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دل میں سوچ رہے ہیں کہ کوئی نیک شخص ہوگا جس کو یہ پیغام ملا ہے، اور ایک کونے میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ زار و قطار رو رہے ہیں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ بوڑھا کیوں رو رہا ہے، وجہ پوچھو اس سے۔ فرمایا کہ آپ نے سنا نہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ انہوں نے جواب میں عرض کیا کہ انہوں نے تو ایک شخص کے بارے میں کہا ہے، اس میں رونے کی کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا کسی شخص کے بارے میں نہیں کہا، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے بارے میں کہا ہے۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے رخصت ہونے والے ہیں۔ اس وقت صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو سمجھ آئی کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے علم والے ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنے قریب سے جانتے ہیں، اور ان کے اشارات اور کنایات کو کتنا سمجھتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری دی کہ جس مشن کو آپ نے شروع کیا ہے وہ فوج در فوج لوگوں تک پہنچ چکا ہے، اور اللہ رب العزت نے بے شمار گھرانوں کو، بے شمار قبیلوں کو اور بے شمار لوگوں کو جو ہے دین میں پہنچا دیا ہے۔ اور دوسری بات، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ میرے دشمن جو دین پہنچانے میں رکاوٹ ہیں، اللہ رب العزت ان کو نیست و نابود فرما دیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے میرے پیغمبر، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، اے میرے پیغمبر تیرے دشمن کو ہم نے نیست و نابود کر دیا ہے، تیرے دشمن کو ہم نے تباہ و برباد کر دیا ہے۔ اور ایک دشمن کو نہیں بلکہ اس میں بے شمار دشمنوں کا اشارہ کر دیا۔ فرمایا وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ فِي جِیدِهَا حَبْلٌ مِّن مَّسَدٍ، ابو لہب کی بیوی اس نے گٹلی سر پہ اٹھائی ہوئی ہے، ایندھن اٹھایا ہوا ہے، اور اس کے مرنے کے وقت رسی گلے میں ہے۔ ایک موقع پر ابو لہب کی بیوی لکڑیاں کاٹ کے لائی جنگل سے، پہاڑ سے نیچے اتر رہی تھی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر بکواس کر رہی تھی، لان تان کر رہی تھی۔ اتنے میں وہ جھکی نیچے کی طرف، تو وہ جو سر پہ اس نے گٹلا لگا ہوا تھا لکڑیوں کا، وہ سیدھا پیچھے کی طرف گرا اور رسی اس کے گلے میں آ گئی، اور وہیں پہ وہ مردار ہو گئی۔ اللہ رب العزت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اشارے میں بتا دیا کہ اس کی بیوی رسی کی وجہ سے مرے گی۔ ابو لہب نے جب یہ صورت سنی تو اس وقت یہ حکم نازل نہیں ہوا تھا کہ آپ اپنی بیٹیوں کو مشرکوں کی نکاح میں مت دیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیاں ابو لہب کے گھر میں تھیں، ابھی رخصت نہیں ہوئی تھیں، صرف نکاح ہوا تھا۔ تو ابو لہب کو اتنا سخت غصہ آیا کہ اس نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ ابھی جا کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو طلاق دے دو۔ ان میں سے ایک ہوشیار تھا، اس نے آ کر طلاق دے دی، اور دوسرا جو بدبخت تھا
وہ آیا، اس نے بڑے محفل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو طلاق بھی دی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بدتمیزی بھی کی، گریبان سے بھی پکڑا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا الہی آپ نے کتوں میں سے ایک کتا اس پہ مسلط فرما دیں۔ وہ تو آ گیا گھر، لیکن جب ابو لہب کو پتہ چلا، اس نے کہا یہ بات تو ہو کر رہے گی۔ اب بیٹے کی حفاظت شروع کر دی۔ دین میں جب بھی کوئی رکاوٹ آئی ہے، اللہ رب العزت نے ان لوگوں کو تباہ و برباد کر دیا، نیست و نابود کر دیا۔ اب یہ ابو لہب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حقیقی چچا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر جس باندی نے آ کر اسے کہا کہ تیرے بھائی کے گھر میں بیٹا پیدا ہوا ہے، تیرا بھتیجا ہوا ہے، تیرا بھائی جو فوت ہو گیا ہے عبداللہ اس کے گھر میں بیٹا پیدا ہوا ہے، اس نے اسی وقت اشارہ کر کے اسے کہا تو آزاد ہے۔ خوشی کی اتنی انتہا ہے، لیکن جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مشن بیان کیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مشن دیا گیا تھا اس کو بیان کیا، تو یہی ابو لہب مقابلے میں آ جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے آگے جا رہے ہیں، فرماتے ہیں کلمہ پڑھ لو مسلمان ہو جاؤ۔ یہ پیچھے سے کہتا ہے یہ جادوگر ہے، یہ میرا بھتیجا ہے، یہ پاگل ہے، مجنون ہے، اس کی بات کو نہ سنو۔ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا، لیکن اس ابو لہب کو دیکھا کہ اتنا خوبصورت چہرہ، لہب کہتے ہیں آگ کو، جیسے آگ روشن ہوتی ہے اور اس سے سرخ دھار اٹھتی ہے، اس طرح اس کا چہرہ ابل رہا ہوتا تھا اور سب سے زیادہ خوبصورت تھا، اس لیے اس کا لقب پڑا ابو لہب۔ فرماتے ہیں جب میں نے اس کو دیکھا تو کہنے لگے میں دیکھتا ہوں کہ یہ جو مخالفت کر رہا ہے یہ اتنا حسین ہے، یہ جو آگے گیا ہے ذرا اس کا بھی چہرہ دیکھ لیتا ہوں۔ فرماتے ہیں جب میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھا تو بے ساختہ میری زبان سے نکلا لیس بوجہ کذاب، یہ جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا، اور کلمہ پڑھ کے میں مسلمان ہو گیا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ ابو لہب نے اپنے بیٹے کی حفاظت شروع کر دی، جہاں کہیں بھی اس کو بیچتا 7 لوگوں کو بتا دیتا کہ اس کا خیال کرنا ہے۔ ایک دفعہ قافلے کے ساتھ جا رہا تھا تو ابو لہب نے سب سے کہا کہ اس کو اپنے درمیان میں سلانا ہے، مجھے خدشہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا اس کو آ کے نہ پکڑ لے۔ جنگل میں رات آئی، سب ساتھیوں نے اپنا سامان جمع کیا، ایک ڈھیر سا بنایا اور اس کے اوپر اس کے لیے جگہ بنا کے اس کو سلا دیا، اور آس پاس سب کے سب قافلے والے لیٹ گئے۔ رات کے وقت ایک درندہ آیا، اس نے سب کو سونگا، سونگنے کے بعد اس نے چھلانگ لگائی، اوپر چڑھ گیا اور اس بدبخت کو چیڑ پاڑ کے رکھ دیا اور چلا گیا۔ صبح کو جب وہ جاگے انہوں نے دیکھا، دیکھنے کے بعد وہ پریشان ہو گئے، ہمیں پتہ ہی نہ چلا کہ رات کو اس کے ساتھ یہ کام ہو گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے جو ہے دوسری بشارت بھی دے دی کہ آپ کے جتنے بھی دشمن ہیں ان کو ہم نے نیست و نابود کر دیا، اور باقاعدہ فرمایا ان شانئک ھو الابتر، آپ کے جتنے بھی دشمن ہیں وہ سب کے سب دم بریدہ ہیں، یعنی ان کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ ابو جہل کتنا بڑا آدمی تھا، ہر آدمی اس کی بات سنتا تھا،
اور حرف آخر وہی ہوتا تھا جو ابو جہل کہہ دیتا تھا، لیکن اللہ رب العزت نے اتنا ذلیل کیا کہ آج اگر آپ کسی کو مزاح میں بھی کہہ دیں تو وہ شخص ناراض ہو جاتا ہے کہ اس نے ہمیں ابو جہل کہا ہے۔ یعنی اتنی اللہ رب العزت نے لوگوں کے دلوں میں ڈال دی، جہاں تک کہ جتنے بھی کافر ہیں اللہ رب العزت نے ان کے ناموں کی نفرت مسلمانوں کے دلوں میں ڈال دی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے دوسری خوشخبری بھی دے دی کہ آپ کے دشمن نیست و نابود ہو جائیں گے، تو آپ نے اللہ کی تسبیح بیان کرنی ہے، فسبح بحمد ربک واستغفر، اللہ کی تسبیح صبح شام بیان کرنی ہے اور استغفار کرنا ہے۔ جب یہ صورت نازل ہوئی تھی تو میں نے عرض کیا کہ اس وقت صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اندر خوشی کے ایک لہر دوڑ گئی کہ اب جتنے بھی ہیں ہمارے لیے آسانیاں ہوں گی۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب فتح مکہ میں تشریف لے گئے تو اس وقت تمام صحابہ اکرام آگے آگے تھے، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے تھے، سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلال کہاں ہیں؟ آپ حاضر ہوئے، فرمایا کہ بلال تم کہاں ہو؟ کہا جی میں ادھر ہی ہوں۔ میں نے سمجھا بڑے بڑے لوگ ہیں آگے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلال کعبہ کی چھت پہ کھڑے ہو کر اذان دو۔ اب اس وقت بے شمار حضرات جو تھے وہ اس تمنا میں تھے کہ یہ شہادت ہمیں ملے گی، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر کیا کہ آپ کعبہ کی چھت پہ کھڑے ہو کے اذان دیں۔ اس وقت جو کفار مسلمان ہوئے تھے ان میں سے ایک شخص کہنے لگا کہ آج ابو جہل زندہ ہوتا اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کعبہ کی چھت پہ دیکھ لیتا تو وہ کے اندر اتنی تاب نہ ہوتی، وہ ادھر ہی مر جاتا، غم اور غصے کی وجہ سے کہ آج غلام کو کعبہ کے اوپر کھڑا کر دیا ہے۔ یہ سعادت صرف صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ سجتی ہے، ورنہ کئی لوگ اب بھی جا کر کہتے ہیں جی ہم نے کعبہ کے چھت پہ کھڑے ہو کے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا ہے، ورنہ ان سے کہو کہ ابو جہل بھی کعبہ میں ہی رہتا تھا۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ ابو جہل کعبہ ہی میں پیدا ہوا تھا، اس کو سعادت نہیں ہے۔ آپ کو کیسے سعادت ہوگی کہ دین کے آپ دشمن بھی ہیں اور سعادت کے لیے آپ نے وہ جگہ چنی جو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ جو شخص بھی کوئی بھی کام شروع کرتا ہے، کوئی مشن شروع کرتا ہے، تو دو چیزیں اس کے سامنے ہوتی ہیں، ایک یہ کہ میری بات لوگوں تک پہنچ جائے، زیادہ سے زیادہ لوگ میری بات کو سنیں، اور دوسری بات اس کے دل میں یہ ہوتی ہے کہ میرے مشن کے خلاف جتنے بھی لوگ آئیں وہ نیست و نابود ہو جائیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دونوں خوشخبریاں ملیں، ایک آپ کا مشن آپ کی زندگی میں جو ہے پہنچ گیا تھا، اور دوسرا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے دشمن تھے اللہ رب العزت نے دنیا میں ان کو نیست و نابود کر دیا۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔